بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا مقصد ایک بنیادی کام جو ہم ہر نماز کے لیے کرتے ہیں اس کے فرائض کی طرف توجہ دلانا ہے، یعنی وضو کے بنیادی کیا فرائض ہیں اور وضو میں کن چیزوں کو کرنا ضروری ہے کہ جس کے بغیر وضو ہو ہی نہیں سکتا۔ وضو کے بنیادی طور پر 4 فرائض ہیں۔ پہلا فریضہ ہے پورے چہرے کو دھونا، دوسرا فریضہ ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیوں تک، تیسرا فریضہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فریضہ ہے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو اس میں بنیادی طور پر لوگ بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر عضو کو ہر 3 دفعہ دھونا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ 3 دفعہ دھونا مسنون ہے، لیکن جو فرض ہے جس کے بغیر وضو ہی نہیں ہوتا، اس میں پہلا فرض تو یہ ہے کہ آپ پورے چہرے کو دھوئیں، یہاں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے کونی اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ آپ کو ایک دفعہ دھونا ضروری ہے کہ پورے چہرے پر آپ کے پانی لگ جائے۔ دوسرا فریضہ ہے ہمارے ہاتھوں کو دھونا، اور یہ ہاتھوں کا دھونا یہاں انگلیوں سے لے کر کوہنیوں سمیت ہوگا۔ تو یہ ایک دفعہ اس ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو، اور ایک دفعہ الٹے ہاتھ کو دھونا، یہ فریضہ ہے اور اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اور پھر تیسرا فریضہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر آپ کا تقریباً آپ کے ہاتھوں کے برابر بنتا ہے، تو اتنا اگر آپ نے سر پہ مسح کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہے، اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں جس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض دفعہ غسل کا ضرورت پڑتی ہے، اس کی بھی 3 فریضے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا، اس میں کلی کرنا ضروری ہے۔ وضو میں تو مسنون ہے لیکن غسل میں کلی کرنا فرض ہے۔ اسی طرح دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ وضو میں ناک میں پانی ڈالنا مسنون ہے لیکن غسل میں فرض ہے، ناک کی نرم ہڈی تک۔ اور تیسرا فریضہ ہے پورے جسم کو سر سے لے کر پیر تک ایک دفعہ پانی بہانا، اس طرح کہ کوئی جگہ بھی بال برابر خشک نہ رہے۔ یہ فریضہ ہے غسل کا۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی بنیاد پر جو ہماری عبادات ہوتی ہیں وہ درست ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی فریضہ رہ گیا تو اس کے کرنے کے بعد اگر کوئی عبادت کی جائے گی جس کے لیے وضو ضروری ہے، فرض کر لیں کہ ہم نے نماز پڑھی لیکن نماز اس طرح پڑھی کہ اس وضو یا غسل کے فریضے میں سے کوئی ایک فرض رہ گیا تو وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ ہمیں پہلے دوبارہ یہ کرنا ہوگا، وضو کے فرائض پورے کرنے ہوں گے یا غسل کے فرائض پورے کرنے ہوں گے، پھر جو عبادت سر انجام دی جائے گی وہ درست ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی، اس کے بغیر وہ درست نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی عبادات کو سر انجام دینا چاہیے تاکہ ہم جو عبادت کریں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔